کہ حکمت عملی یا لاحہ عمل نواز شریف صاحب کا اور ان کی جماعت کا کیا ہوگا آئندہ انتخابات کے تناظر میں؟ اچھا، حکمت عملی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو سوالات اٹھائے ہیں میاں صاحب نے، یہ سوالات تو ایک عرصے سے اٹھ رہے ہیں، اور بھٹو صاحب بھی اٹھاتے رہے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اٹھائے، میاں صاحب نے بھی اٹھائے، ان کے بعد اٹھتے رہے۔ اصل میں عوام تو سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیڈر کو سوال جو ہے وہ عام آدمی کرتا ہے اور جواب لیڈر کو دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو تھا نا کہ دل کے افسانے ہونٹوں کی زبان تک پہنچے، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ ہونٹوں تک تو بات آ گئی ہے، لیکن اب ہونٹوں سے باہر بھی آنی چاہیے، لوگوں کو علم ہونا۔ یہ سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں کہ جی آخر میری حکومت کیوں ختم کی گئی، پاکستان کو جو ترقی کا سفر تھا وہ کیوں روکا گیا، مہنگائی کیوں آئی، بے روزگاری کیسے بڑھی، یہی تو عوام کا مسئلہ ہے۔ وہ یہی تو پوچھ رہے ہیں اپنی لیڈرشپ سے کہ جناب اتنی مہنگائی آپ نے بڑھا دی، آپ کے جو ہے بینک بیلنس بھی بڑھ گئے، آپ کی جائیدادیں بھی بڑھ گئے، آپ کے کاروبار بھی بڑھ گئے، سب کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے پلے کیا پڑا؟ ہمارے لیے مہنگائی ہے، ہمارے لیے بے روزگاری ہے، ہمارے لیے بد امنی ہے۔ تو لیڈر کو اس کا جواب دینا چاہیے، پہلی تو چیز یہ ہے۔ اور ان سوالوں کے جواب میاں صاحب کے پاس لازماً ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یوں نظر آتا ہے کہ اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کہ ہے چپ بھی نہیں رہنا چاہتے اور بولنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ جو درمیانی تذبذب کی کیفیت ہے، اسی وجہ سے وہ جو آپ حکمت عملی کی اور بیانیے کی بات کریں، بیانیہ نہیں بن پا رہا۔ دیکھیں جب میاں صاحب آئے تو کہا گیا پھر سے سب ٹھیک کرے گا، ہمیں لگا کہ یہ ایک ٹیگ لائن ہے، یہ ایک نیا بیانیہ ہے، اور اب جو ہے وہ پھر سے سب ٹھیک کرے گا سے ہٹ کے کل انہوں نے گراؤنڈ بنایا، حساب کتاب کی بات کی، آج مزید شکایات دے دیں، لیکن اگین عوام جس موڈ میں ہیں، کیا عوام کا موڈ یہی ہے جو اب آ کے میاں صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ میاں صاحب ایسی ہی باتیں کریں تو عوام ساتھ دیں گے؟ بات کھل کر کریں گے تو لازماً، یعنی سوالوں کے جو عوام کے ذہنوں میں سوال ہیں ان کے جواب اگر دیں گے تو لازماً عوام ان کی بات سنیں گے، ان پر اعتماد کریں گے، ان کو ووٹ بھی دیں گے۔ لیکن اگر اسی تذبذب کا وہ شکار رہے، اسی طرح اشاروں کنائیوں میں بات کرنی بھی ہے نہیں بھی کرنی، بہتر یہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میاں صاحب ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا اعلان کریں، یا یہ اعلان کریں کہ ہمیں آپ اقتدار دیں گے تو ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے، اور ان تمام سوالات کے جواب حاصل کیے جائیں گے، اور اس کی روشنی میں پاکستان کی ایک مستقل پالیسی بنائی جائے گی۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا، صحیح، کنفیوز کرنے یا کنفیوز ہونے کی بجائے۔ ایک قدم وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آگے ایک طرف کہتے ہیں اللہ پر چھوڑ دیا، پھر وہ سوالات کھڑے کرتے ہیں، پھر جواب کی باری آتی ہے، پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ان کا کوئی بیانیہ بن نہیں رہا جو انہیں بنانا چاہیے الیکشن میں جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 16 مہینے ان کی حکومت بھی رہی ہے، کچھ سوالات انہیں اس حکومت سے بھی کرنے چاہیے۔ سارے سوالات جو ہے نا وہ مبہم انداز میں چھوڑنے کے بجائے کچھ ان سے بھی 16 ماہ آپ کو ملے۔ آپ کے دور میں مہنگائی کیوں بڑھ گئی؟ آپ کے دور میں سب کا دور جو تھا وہ تو نااہلوں کا دور تھا، نا تجربہ کاروں کا دور تھا۔ آپ کے دور میں یہ کیوں بڑھ گیا؟ آپ نے کیوں مہنگائی بے روزگاری پر قابو نہیں پایا؟ IMF کی مزید شرائط کیوں تسلیم کر لیں؟ تو یہ سوالات کچھ ان سے بھی کرنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو مطمئن ہو کہ ایک نیا، لوگوں کو اطمینان ہو کہ ایک نیا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ صرف ماضی کی جو ہے وہ رونا رویا جا رہا ہے،
اور جو سوالات وہ کر رہے ہیں ان کے پاس خود بھی جواب نہیں ہے. جی یہ صورتحال تو پھر مسئلہ اچھا ارشاد نہیں ہوگا. جو ایک تذبذب کی آپ نے بات کی ہے, اب یا تو وہ کہیں کہ جی میں نے اللہ پر چھوڑا, ہم آگے بڑھتے ہیں, آگے کا لاحمل یہ ہے, چھوڑ دیں ماضی کو, جو کچھ ہو گیا بس ٹھیک ہے, معاف کر دیا میں نے. وہ دونوں میں سے کسی ایک طرف آئے نا. صحیح. اچھا ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ اب میاں صاحب جن کے ساتھ انتخابی اتحاد کر رہے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نام دے رہے ہیں, اس میں پنجاب میں IPP ہے, JUIFA ہے, KPK میں بلوچستان میں, سندھ میں MQM ہے, بلوچستان میں باپ ہے, بلوچستان عوامی پارٹی ہے. یہ جو باتیں میاں صاحب اگر یا اللہ پہ چھوڑ دیں یا وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کریں ان اتحادیوں کے ساتھ, ظاہر اتحاد اس لیے کر رہے ہیں کہ اکثریت مل جائے, 2/3 مل جائے, میاں صاحب کیا کر پائیں گے, کیا حساب کا کتاب کر پائیں گے؟ اب دیکھیں نا, یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد ہے یہ بھی میاں صاحب کے اپنے مزاج, اپنی سابقہ پالیسی, ٹریک ریکارڈ کے بالکل مختلف ہے, بالکل خلاف ہے. 93 کے الیکشن سے 93 میں وہ پہلی دفعہ زیر اطاعت آئے, پہلی دفعہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا کیونکہ انہوں نے اقتدار کے راہداریوں میں جنم لیا اور ان کی مسلسل سیاست 93 تک اقتدار کی سیاست تھی. جی. لیکن 93 میں جب الیکشن انہوں نے لڑا تو بالکل سولو فلائٹ کی. پھر الیکشن کے بعد حکومت میں انہوں نے کچھ لوگوں کو شامل کیا, مخلوط حکومت. جی. لیکن کبھی انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کبھی کسی سے نہیں کی. 2002 میں بری حالت تھی, بہت زیادہ صورتحال خراب تھی ان کے لیے, وہ خود جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت بھی اتحاد نہیں ہوا. جی. 8 میں نہیں ہوا, 13 میں نہیں ہوا, یعنی جو اتحاد بنائے گئے تھے وہ بھی توڑ دیے, ختم کر دیے. ARD ختم ہو گئی, اس کے بعد وہ APDM ایک بنائی تھی وہ ختم ہو گئی. پہلی دفعہ انہیں اتحاد کرنا پڑ رہا ہے. کیا یہ ان کو مشکل درپیش ہے؟ ووٹر کے موڈ جو ہے ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ تنہا سولو فلائٹ کے ذریعے ہم سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتے. پہلا سوال تو یہی ہوگا. اور یا وہ 2/3 میجارٹی لینا چاہتے ہیں اس طرح اتحادیوں کے ذریعے, یا ان کی مجبوری ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر, ان کے اتحادیوں کے بغیر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. اچھا اگر یہ صورت ہے مجبوری کی, جی پہلی صورت ہے کہ جی انہیں الیکشن جیتنا ہے, تو وہ تو خیر ٹھیک ہے, قابل فہم ہے. لیکن پھر ان اتحادیوں کے ساتھ وہ یہ احتساب والا ایجنڈا نہیں آگے بڑھا سکتے. یہ بڑا کلیدی نقطہ ہے وہ پھر ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ تو وہ انقلابی نہیں ہیں میاں صاحب کی طرح. پھر ارشاد صاحب بہتر یہی ہے کہ دل بڑا کریں, معاملہ اللہ پہ چھوڑیں اور آگے نکلیں, پھر پلان دیں کہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا. اگر کسی مجبوری کے تحت ان کو قبول کرنا پڑ رہا ہے, ابھی آپ اتنے مجبور ہیں, تو جب اقتدار میں ہوں گے تو مزید مجبوریاں اقتدار میں تو بڑھ جاتی ہیں. یعنی جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ آزاد ہوتے ہیں, من مرضی ہوتی ہے, جو کہیں, جو بولیں, جو کریں. لیکن جب اقتدار میں ہوں گے تو اس وقت تو پھر آپ کی مجبوریاں زیادہ ہوں گی. صحیح ہے. پھر اس کے لیے یہ باتیں نہ کریں, یہ بار بار دہراتے ہیں, اس سے آپ کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. لوگوں کو آپ انگیخت کرتے ہیں, لوگوں کو کچھ امید دلاتے ہیں اور خود وہ کچھ کر نہیں پاتے, کہہ نہیں پاتے. کرنا تو بات کی بات ہے. صحیح ہے. جو لیڈر اپنے دل کی بات کھول کر کہہ نہیں پا رہا, وہ آگے جا کے اور مسائل کا شکار ہوگا.